کیا آپ جانتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آواز نہیں کرتے مگر آپ کی عبادت ختم کر دیتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہیں مگر کہیں ہماری نیکیاں ضائع تو نہیں ہو رہی؟ شیطان کھلے گناہوں سے کم چھپے گناہوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسانیاں بانٹو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک اور اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں ڈھیروں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو آئیے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے عبادت کر کے بھی سکون نہیں ملتا، نماز پڑھ کر بھی دل نہیں بھرتا؟ مسئلہ عبادت کی کمی میں نہیں، مسئلہ وہ خاموش گناہ ہیں جو عبادت کو اندر سے کھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی عبادت قبول فرماتا ہے، یعنی صرف عمل نہیں، دل کی حالت چینج کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاموش گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جو ہم عام سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ ریاکاری، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پاس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نماز لمبی کر دیتے ہیں۔ صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو چھوٹا شرک قرار دیا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب ہم دوسروں کی منظوری کے لیے عبادت کرتے ہیں تو دماغ لوگوں کی تعریف کو ریوارڈ سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں۔ پھر عبادت روحانی نہیں لگتی، سوشل ایکٹ بن جاتی ہے۔ جب ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم جب بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اس کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا سوچیں گے اس کی نماز کے بارے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، حسد۔ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر دل میں جلنا، ظاہر میں مسکرا دینا اور اندر سے برا جاننا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں لیکن اپنے بھائی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ حسد دماغ میں منفی سوچوں کا سائیکل بنا دیتا ہے، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور سخت دل عبادت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ دل میں حسد ہونے سے نفس کینہ اور ناراضگی پیدا کرتا ہے، دماغ مستقل منفی سوچوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے اور عبادت کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ قرآن میں حسد کی بہت زیادہ ممانعت کی گئی ہے، اور ان چیزوں سے بچو جو تمہارے دل میں حسد پیدا کرتی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور عبادت کی برکت کم کر دیتا ہے۔ غیبت، جس سے مراد ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی برائی کرتے ہیں جب وہ پریزنٹ نہیں ہوتے، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کریں گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگی۔ قرآن میں غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سوچیں کہ اگر ہم نماز پڑھ کے ابھی نکلے ہوں اور اگلے ہی لمحے کسی کی عزت کھا جائیں تو پھر ہماری عبادت کیسے بچے گی؟ ایک دفعہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آتی ہیں اور وہ عورت تھوڑی سی موٹی ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ ان کے بارے میں ذکر کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ان کا پیٹ کتنا بڑا ہوا ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غصہ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ غیبت ہے، کسی کے برائی اگر وہ موجود نہ ہو اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں تو اس کو غیبت سمجھا جائے گا۔ اور آج کل یہ گناہ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس وقت یہ گناہ کر بیٹھے ہیں۔ گناہ کو کھا جانے والی ایک اور چیز، تکبر۔ لوگ تکبر کرتے ہیں کہ میں زیادہ نیک ہوں، میں زیادہ عبادت گزار ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص روز مسجد جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن وہ غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں، کیونکہ اس کی عبادت نے اسے عاجزی نہیں دی اور اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ ایک اور گناہ ہے
جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اور وہ ہماری عبادت کو ختم کرتا جا رہا ہے۔ نظر کی بے احتیاطی۔ ہم کہتے ہیں بس ایک نظر تھی، لیکن وہی نظر دل کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے آنکھ دماغ کا دروازہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں وہی خیالات بنتے ہیں اور خیالات ہی دل کی کیفیت بناتے ہیں۔ اگر ہم گندا مواد دیکھیں گے تو ہماری سوچ بھی گندی ہوگی اور ہماری جو روح ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی۔ والدین کی دل آزاری۔ آپ تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی ماں رو رہی ہے تو سوچیں عبادت کہاں جائے گی؟ مثال کے طور پر ایک نوجوان بہت عبادت گزار ہے، لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اس کو مارتا تک بھی ہے، تو آپ سوچیں کیا اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے؟ جب تک وہ اپنی ماں سے معافی نہیں مانگے گا تو اس کی زندگی نہیں بدلے گی۔ حق مارنا۔ اگر آپ کسی ملازم کی تنخواہ روک لیتے ہیں، کسی کا پیسہ نہیں دیتے، کسی کا حق مارتے ہیں، تو یہ وہ گناہ ہے جو آپ کی عبادت کو جلا دیتا ہے۔ ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس گناہ کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں۔ جب انسان چھوٹے گناہوں کو نارمل سمجھ لیتا ہے تو ضمیر آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، عبادت میں جذباتی کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، پھر نماز صرف ورزش بن جاتی ہے اور روزہ صرف بھوک پیاس کا نام۔ اپنے دل کو چیک کرنے کے سوال۔ ہر رات خود سے پوچھیں، کیا آج میں نے کسی کا دل دکھایا ہے؟ کیا آج میں نے حسد کیا ہے؟ کیا آج میں نے دکھاوے کے لیے نیکی کی ہے؟ کیا آج میری زبان نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو سمجھیں عبادت کو خطرہ لاحق ہے۔ عبادت بچانے کے 5 اسٹیپس۔ روزانہ 100 ٹائمز استغفار کیا کریں۔ جس سے ناراض ہیں اس کے لیے دعا ضرور کریں۔ سوشل میڈیا پر دکھاوے والی نیکی کو ختم کر دیں۔ سجدے میں 2 منٹ صرف اللہ کے ساتھ کنیکشن بنائیں۔ ہفتے میں 1 دن خاموشی کا چیلنج، یعنی زبان کی حفاظت کریں۔ سوچیں، قیامت کے دن آپ کے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کی غیبت، کسی کا حق، کسی کی دل آزاری یہ سب لے جائے گی، اور آپ خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ میری نمازیں کہاں گئیں، میری برسوں کی عبادت، میری برسوں کی محنت کہاں چلی گئی۔ عبادت بڑھانے سے پہلے اپنے دل کو صاف کریں، ورنہ خاموش گناہ آپ کی ساری محنت کھا جائیں گے۔ گناہ وہ نہیں جو شور کرتے ہیں، خطرناک وہ ہے جو خاموشی سے نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ شیطان آپ کو عبادت سے نہیں روکے گا، وہ بس چاہتا یہ ہے کہ عبادت بے اثر ہو جائے، یعنی کہ یہ جتنی بھی عبادت انسان کر رہا ہے اس کی عبادت ضائع ہو جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے اور وہ بڑے گناہ بن جائیں گے۔ کبھی کبھی چھوٹے زخم ہی انسان کو اندر سے ختم کر دیتے ہیں۔ خاموش گناہ دل کی بے سکونی کا باعث بنتے ہیں۔ باہر سے تو آپ نیکی کر رہے ہیں، اندر سے حسد ہے۔ اسی طرح لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اندر اس کے غرور ہے۔ یہ تضاد انسان کو بے سکون کر دیتا ہے۔ ٹاپک پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔